باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی متبرک اور انتہائی مبارک جشن سے آپ حضرات کے سامنے کتاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس تقریر کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ ذرا سا ہواں کرنا میرے ساتھ ساتھ، بہت طویل گفتگو نہیں ہے لیکن اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ذرا مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد اپنے محترم سننے والوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو کچھ آیتیں پیش کرنی ہیں، یہی میرے آنے کا مقصد ہے، لیکن بس ذرا سا ہواں کرنا ہے تاکہ مجلس کا جشن کا عنوان اور جشن کا رنگ بن سکے۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، اپنے کلام پاک میں، تھوڑا تیز کریں آواز کو، اپنے کلام پاک میں سورہ جمعہ میں کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات، بولنا میرے ساتھ ساتھ، یسبح للہ ما فی السماوات، لیکن پڑھنے کا لطف تبھی ہے جب ساری سماعتیں بیدار ہوں، اور سننے کا بھی مزہ تب آئے گا جب میں پوری طریقے سے بول سکوں۔ تو میرا بولنا مشروط ہے آپ کے سننے پر، تو میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی آیت کے اندر کوئی جملہ کھولنا ہے اور کھول کر بیان کو تمیز سے آگے لے جانا ہے انشاءاللہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یسبح للہ، تسبیح کر رہا ہے اللہ کی، کون؟ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ اللہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، صاحب حکمت، صاحب عزت، یہ قدوس ہے، بے عیب ہے، یہ اللہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے۔ تو اس آیت میں کیا کہا اللہ نے کہ میں نے جو کچھ زمین میں بنایا، جو کچھ آسمانوں میں بنایا، یہ سب کچھ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تسبیح کے معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بولنا میرے ساتھ ساتھ ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ زمین و فقط تم نہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز، ہر ذرہ مجھ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، جب قرآن یہ کہہ چکا کہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ذرے ذرے میں شعور بھی ہے، ادراک بھی ہے۔ یسبح للہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تو ذرے ذرے میں ادراک بھی ہے، ذرے ذرے میں شعور بھی ہے نا۔ بس یہیں سے میرا بیان آگے جا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ میں جانا ہے مجھے اپنے نبی کی بارگاہ میں، لیکن ان تمہیدی جملوں سے جانا ہے۔ اچھا تو اب یہ ہمارے شعور اور ہمارے علم کی کمی ہے، یہ ہمارے علم کی کوتاہی ہے
کہ ہم دوسری مخلوقات کے تسبیح کرنے کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کہتے ہیں کہ تسبیح کر رہی ہے ہر مخلوق زمین کی آسمان کی، تو ماننا پڑے گا کہ ذرے ذرے میں شعور پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب بیان کے آگے میں جا رہا ہوں، دیکھیں جانور بھی تسبیح کرتا ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، نام اعمال ہمارا بھی ہے، انسانوں کا بھی ہے اور جانوروں کا بھی ہے، عقیدہ ہمارے پاس بھی جانوروں کے پاس بھی ہے۔ موقف حساب میں یہ جملہ یاد رکھنے والا ہے، اور میں بلا دلیل نہیں بول رہا ہوں، موقف حساب میں قیامت میں انسانوں کو بھی اللہ محشور کرے گا اور جانوروں کو بھی کھڑا کرے گا۔ آپ ہیں کہ جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ تکویر، جا کر یہ آیت چیک کریں۔ اللہ بول رہا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ بول رہا ہے، ارحم الراحمین بول رہا ہے، کہتا ہے قیامت کے دن ہم وحشی جانوروں کو محشور کریں گے۔ حشرت محشور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موقف حساب میں، حساب کے کٹہرے میں فقط انسان نہیں کھڑا ہوگا، جانور کو بھی اللہ کھڑا کرے گا، ہے نا؟ تو نام اعمال ہمارے پاس بھی ان کے پاس بھی، طریقہ الگ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے، ان کا الگ ہے، لیکن تکلیف شرعی تکلیف ہم پر بھی ہے، جانور پر بھی ہے۔ مکلف اللہ نے انسان کو بھی بنایا، جانور کو بنایا، انداز الگ الگ، طریقہ الگ الگ۔ اب اسی بیان کو، اسی بات کو اللہ نے سورہ انعام 6 سورہ اس میں ذرا ڈیٹیل سے بیان کیا۔ سنیے گا وہ آیت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سورہ تکویر کی آیت ہے کہ ہم قیامت میں جانوروں کو محشور کریں گے، اور اب سورہ انعام 6 سورہ اللہ کہتا ہے ما من دابۃ فی الارض، بہت زیادہ آپ کی سماعتوں پر بوجھل نہیں ہوں گا، لیکن جتنا پڑھ سکوں میں، پورا جشن ہے اور جشن کا ماحول بنا کے انشاءاللہ سننا ہے، پڑھنا بھی ہے سننا بھی ہے۔ سورہ انعام میں کہتا ہے ما من دابۃ فی الارض، ایک جملہ کھول رہا ہوں میں، کہتا ہے کہ زمین میں رینگنے والے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، ولا طائر یطیر بجناحہ، اور آسمانوں میں اڑنے والے جتنے پرندے ہیں، طائر ہیں، طیور ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ الا امم امثالکم، یہ سب کے سب تمہاری مثل امت ہے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ میں نہیں بول رہا ہوں ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے جتنے بھی رینگنے والے کیڑے مکوڑے دابہ، رینگنے والی مخلوقات، ولا طائر، طائر یعنی پرندے، ہے نا؟ یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سب کے تم کیا ہے؟ الا امم، یہ سب کے سب امم ہے۔ فیصلہ ہو رہا ہے، امم جمع ہے امت کی، آپ کہتے ہیں خیر الامم، کیا مطلب ہے؟ یعنی ساری امتوں میں سب سے بہتر، تو امم جمع ہے امت کی، امثال جمع ہے مثل کی۔ جملہ آ رہا پیچھے کا پیدا رہنا، جملہ اگر دل میں اتر جائے خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ امم جمع ہے امت کی، امثال جمع ہے مثل کی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جتنے رینگنے والے ہیں یہ تمہاری مثل ہے، امثال یہ تمہاری مثل ہے، یہ جتنے اڑنے والے ہیں یہ سب تمہاری مثل ہے نا؟ تو مجھے نبی والے، علی والے، کیا کسی انسان نے کبھی کہا کہ میں گدھا جیسا یا گدھا مجھ جیسا؟ کسی انسان نے کہا کہ شیر مجھ جیسا یا میں شیر جیسا؟ تو گدھے کو اپنا جیسا کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور نبی کو اپنا جیسا کہتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ مل کے سارے اتنی بلند صلوات مل کے محمد والے سلامت رہے نبی کے جانے والے۔ کچھ اسی جملے کو میں آگے لے جا رہا ہوں، ہم قیامت میں وحشی جانوروں کو کیا کریں گے؟ حشرت، محشور کریں گے۔ یہ محشور کا لفظ وقت یہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ڈیٹیل ہے اس جملے کی، ہے نا؟ محشور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موقع پہ حساب میں انسان بھی کھڑا ہوگا، جانور بھی کھڑا ہوگا، اور پھر سورہ نام میں کہتا ہے کہ جتنے بھی رینگنے والے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور جتنے اڑنے والے ہیں، یہ سب تمہاری مثل ہے۔ تمہاری مثل کیا ہے؟ امت ہے، امم جمع ہے امت کی۔ بڑا بیدار مجمع ٹنڈولا یار کا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب پھر میرا آواز کم نہیں کرے، آواز سے رکھے، اب پھر میں چاہ رہا ہوں سارے مجمع کے سامنے ایک فیصلہ ہو جائے۔ شیر امت، اللہ کہہ رہا ہے نا، چیتا امت، رینگنے والے جتنے بھی ہیں زمین پر یہ سارے امت ہیں، اڑنے والے جتنے بھی ہیں یہ امت ہیں۔ تو اب مجھے اس جملے کی ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں۔ چیل امت، کوا امت، کبوتر امت، عقاب امت، شیر امت، گدھا امت، گھوڑا امت،
खच्चर उम्मत, चौपाए उम्मत, रेंगने वाले उम्मत, उड़ने वाले उम्मत, कीड़े मकड़े उम्मत, ये सारे उम्मत है ना। कुरान ने कहते हैं सारे उम्मत है ना। कहाँ पर कह दिया? सूरह अनाम में। और अब सूरह फातिर कहता है अल्लाह इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, कहता है कोई उम्मत ऐसी, अली वालों नबी का तुम जश्न सुनने बैठे हो, मेरा आने का मकसद क्या है कि कुरान की इस आयत पर आखिरी आयत में जाके बेदारी चाहूंगा मैं। कहता है सूरह फातिर के अंदर इन मिन उम्मतिन, सारे जानवर उम्मत है, सारे उड़ने वाले उम्मत है, रेंगने वाले सारे उम्मत है। और सूरह फातिर में कहता है इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, कहता है कोई उम्मत मैंने ऐसी नहीं छोड़ी जहां मेरा डराने वाला रसूल ना आया हो। अल्लाह ने, बहुत बेदार है ना, अल्लाह ने मैं देखना चाह रहा हूँ, ये सामने वाले जरा बेदार है, पीछे वालों के हाथ उठे, मिलके जरा पीछे वालों को बेदार करना है। अल्लाह कहता है कि कोई उम्मत ऐसी नहीं छोड़ी जहां हम अभी फैसला होगा इंशाल्लाह, जहां हमारा डराने वाला नजीर ना आया हो। नून जाल ये रे, नजीर के मायने डराने वाला है ना। तो अब क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि कोई उम्मत नहीं छोड़ी जहां नजीर ना आया हो। तो अगर शेर उम्मत, उसके लिए भी नजीर, अगर मौलाबाद के ये हाथ खड़ा करने वालों को, अगर चीता उम्मत, उसके लिए भी नजीर, अगर कबूतर उम्मत, उसके लिए भी नजीर, अगर चील उम्मत, उसके लिए भी नजीर, अगर उकाब उम्मत, उसके लिए भी नजीर, रेंगने वाले वे भी उम्मत, उड़ने वाले ये भी उम्मत, चरिंदे ये भी उम्मत है ना। अल्लाह कहता है कोई उम्मत नहीं हमने छोड़ी जहां हमारा डराने वाला नजीर ना आया हो। नजीर के माने डराने वाला है ना। कुरान ने लफ्ज़ पैगंबर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ है लफ्ज़ नजीर। नजीर है डराने वाला। तो मुझे कहने दो कि हर नबी, खुदा करे जुमला पहुंचा सकूं, हर नबी अपनी उम्मत का नजीर। किसी को इनकार है तो ठोक दे मुझे। आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, हाथ खोल के मेरा साथ देना है। मैं रुक जा रहा हूँ, आवाज पूरी। ये जश्न मेरे नबी का है, जाहिर होने पर जुमला। हर नबी अपनी उम्मत का नजीर यानी डराने वाला है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान बोल रहा है। हमने कोई उम्मत नहीं छोड़ी जहां अपना डराने वाला रसूल ना भेजा हो। तो आदम अपनी उम्मत के नजीर, नूह अपनी उम्मत के नजीर, इब्राहिम अपनी उम्मत के नजीर, मूसा अपनी उम्मत के नजीर, ईसा अपनी उम्मत के नजीर। गिनते रहो अंबिया के नाम और जब लगाते रहो उनके साथ लफ्ज़ नजीर। हर नबी अपनी और मेरा नबी फखरे अंबिया, फखरे आदम, फखरे नूह, फखरे इब्राहिम, फखरे मूसा, फखरे ईसा। सूरह फुरकान में कहता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही, हमने मोहम्मद पर कुरान को इसलिए उतारा कि वो आलमीन के नज़ीर बन जाए। आज मेरे साथ मिलके साथ चले। हर नबी अपनी उम्मत का नज़ीर, जितने दाएं में बैठे मेरे साथ देना, हर नबी अपनी उम्मत का नज़ीर। जिसको इतराज है मुझे टोक दे। आदम अपनी उम्मत के नज़ीर, नूह अपनी उम्मत के नज़ीर, इब्राहिम अपनी उम्मत के नज़ीर, और मेरा प्यारा मोहम्मद तबारकल्लज़ी, मोहम्मद पे कुरान इसलिए उतारा ले यकूना लिल आलमीना नज़ीरा, ताकि वो आलमीन का नज़ीर बन जाए। यानी कुरान ने बतला दिया कि कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं जो मोहम्मद के दायरा रिसालत से बाहर हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कायनात बड़ा अच्छा। आपके समातों का हुस्न मुझे मजबूर कर रहा है ये जुमला कहने के ऊपर। अब कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं जो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दायरे रिसालत से बाहर हो, है ना। यानी जमादात को डराए मोहम्मद, नज़ीर के डराने वाला। जमादात को डराए मोहम्मद, पत्थर को डराए मोहम्मद, नबातात को डराए मोहम्मद, दरख्त को डराए मोहम्मद, हैवान को डराए मोहम्मद, शेर को डराए मोहम्मद, चीते को डराए मोहम्मद, सांप को डराए मोहम्मद। तो मोहम्मद का काम है सांप को डराना। अब नबी की जगह पे वो नहीं बैठेगा जो सांप को देख के डर जाए। इतनी ही बुलंद सलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसे ही इससे भी बुलंद सलवार मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पढ़ूं और अच्छा, हर इंसान को चाहिए नजात। मैं बार बार जुमला कहता हूँ मुख्तलिफ मेंबरों से, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और आपसे भी कह रहा हूँ जुमला ये, हर इंसान चाहता है नजात पा जाए, हर इंसान चाहता है फलाह पा जाए, हर इंसान चाहता है कि जन्नत में मिल जाए, जन्नत चला जाए, जन्नती बन जाए, है ना। कुरान सूरह आल इमरान में कह रहा है, तीसरा सूरा, कुल इन कुंतुम, नबी का जश्न है। आप जिस अंदाज से सुन रहे मौला आपकी समातों को नजर बचाए। बस मैं जरा ऐसा हो जाता हूँ, मेरा साथ देकर रहा करें, है ना, ताकि अब पीछे तक पूरी ताकत से बात पहुंचे।
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رسول ان لوگوں، اللہ کہہ رہا ہے رسول ان لوگوں سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو. اگر رسول کا اتباع کرو گے یحببکم اللہ سورہ آل عمران، تو اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اب مجھے بتائیں جس کے گناہ بخش دیے جائیں وہ کامیاب ہو گیا نا؟ جس سے اللہ محبت کر لے اس کا کیا درجہ ہوگا؟ اس کے گناہ بخش دیے جائیں، جس کے گناہ بخش دیے جائیں وہ جنت میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا؟ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ ہدایت پا گیا، وہ نجات پا گیا، وہ جنتی بن گیا. کون جنتی بن گیا؟ جس سے اللہ محبت کرے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اس سے محبت کروں گا جو میرے نبی سے محبت کرے. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. بھائی مجھے بتائیں سلامت رہے. اللہ کہتا ہے فاتبعونی، رسول کہہ دو کہ میرا اتباع کرو. نبی کا اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، اور جو نبی کی محبت رکھ کے اتباع کر لے اس سے اللہ محبت کرے. جس سے اللہ محبت کرے جنت میں چلا گیا، جو جنت میں چلا گیا وہ نجات پا گیا. تو مجھے بس ایک بات کا جواب دے دیں، اساس عمل کی بنیاد کیا بنی؟ نمازی ہیں میرے سامنے، روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں، نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اللہ آپ کی عبادت کو بس مجھے ایک سوال کا جواب دے. رسول کہہ دو ان سے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرے. رسول کا اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں رسول کی محبت ہو، ہے نا؟ محبت جو کر لے وہ اللہ اس سے محبت کرے، اسے بخش دے. تو یہ بتائیں عمل کی بنیاد کیا بنی؟ عمل کی بنیاد، اساس عمل محبت ہے عبادت کی. عمل کی بنیاد، میں خدا کر چنا پہنچا تھا، کچھ نہ مجھے بیٹھا ہوا ہے. عمل کی بنیاد، عمل کی اساس محبت ہے عبادت کی. میرا ساتھ دیے گا، جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں. جب روح محبت رہنے والے ادھر مجھے بیٹھا ہوا ہے، احساس ہونا چاہیے. آواز چاہے زمانے کو سنا ہو، میں آپ کو سنانے آیا ہوں، آپ زمانے کو سنائے کہ میرا محمد کیا ہے. جو محمد سے محبت کر لے اس سے اللہ محبت کرے، جس سے اللہ محبت کرے اس کے عمل قبول ہو جائے. تو اساس عمل محبت ہے عبادت کی، بنیاد عمل محبت ہے عبادت کی. یعنی جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں. جب روح محبت ہوگی تو روزہ زندہ ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو حج بیدار ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو زکوٰۃ پاک ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو خمس احساس حق کے امام پیدا کرے گا. جب روح محبت ہوگی تو فکر اپنے مقصد سے وابستہ ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو دل مومن آباد ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو مسجد آباد ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو امام بارگاہ آباد ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو پھر کمانوں کی کڑک تبسم کے سامنے ٹوٹ جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو کمانوں کی کڑک تبسم کے سامنے ٹوٹ جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو تلوار کی دھار سے زندگی کا حرف لکھا جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو نماز کے تقدس کو بچایا جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو نماز عبادتوں کی معراج بن جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو سجدہ نماز کی معراج بن جائے گا. اس لیے کہ یہ روح محبت محمد کی محبت، یہ روح محبت علی کی محبت، یا ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے، یا ضرورت نہیں ہے کہ آواز دی جائے، بلکہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے طوفان میں کسی کو نوح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے شولوں میں کسی کو خلیل بنا دیا تھا، جس کیفیت نے دربار فرعون میں کسی کو موسیٰ بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بیمار ذہنیتوں کے درمیان کسی کو مسیح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے سازش کدے ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان کے درمیان کسی کو آمنہ کا یتیم بنا کر پیغمبر آخر بنا دیا تھا، جس کیفیت نے مرحب کے سامنے کسی کو حیدر کرار بنا دیا تھا، جس کیفیت نے شام کے بدخلقوں کے سامنے کسی کو خلق حسن بنا دیا تھا، جس کیفیت نے ظلم یزید کے سامنے کسی کو صبر حسین بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بغاوتوں کے ماحول میں کسی کو سید الصابرین بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جہل کے اندھیروں میں کسی کو باقر علم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جھوٹ کی دنیا میں کسی کو جعفر صادق بنا دیا تھا، جس کیفیت نے خیز و غضب کے ماحول میں کسی کو موسیٰ کاظم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے اپنی منمانی کرنے والوں کے درمیان کسی کو علی رضا بنا دیا تھا،
جس کیفیت نے آخرہ نے جس کیفیت نے تخیمے میں کسی کو تقی بنا دیا تھا، جس کیفیت نے عسکریت جس کیفیت نے طہارت میں کسی کو نقی بنا دیا تھا، جس کیفیت نے عسکریت میں کسی کو حسن عسکری بنا دیا تھا، اور جب کیفیت محبت اپنی معراج پر پہنچی تو بندہ خدا نے بھی مظہر اوصاف الہی بن کر وہی رخ اختیار کیا جو رخ خدا کا ہے کہ ہوں تمہارے سامنے نظر نہیں آؤں گا۔ پورا پورا مل کے لگائیں۔ اتنی ہی بلند صلوات مل کے محمد علیہ محمد مجھے ذرا ایک بلند ترین صلوات سنا دے مل کے محمد علیہ محمد تو نہیں رہے آواز آتی رہنی چاہیے ہے نا۔ مل کے بلا فصل کے ماننے والے اتنا مجمع بیٹھا ہوا میرے سامنے اور نبی کا ذکر سننے بیٹھا ہوا ہے تو اب ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے اور وہ جملہ یہ ہے، خدا کرے جملہ پہنچا سکوں۔ دیکھو ہر نبی اپنے امت کا نذیر ہے نا، اور میرا پیارا محمد للعالمین عالمین کا نذیر ہے۔ تو مجھے جملہ اور اسلام بتا کے آپ کے ہاتھوں کو علی والوں نبی والے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، جو نسبت ہر امت کو اپنے اپنے انبیاء سے تھی وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے۔ خدا کرے یہ جملہ پہنچا سکوں میں، پھر سنے ایک مرتبہ، جو نسبت ہر امت کو اپنے اپنے انبیاء سے اپنے اپنے نبیوں سے اپنے اپنے انبیاء سے وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے۔ آپ کہیں گے جناب یہ جملہ تو کہہ دیا آپ نے بڑے عقیدت میں، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں سورہ نساء 4 سورہ جا کے دیکھنا میرے بزرگوں بچوں نوجوانوں، قرآن میں اللہ کیا قصیدہ پڑھا میرے نبی کا، پوری بیداری چاہ رہا ہوں میں۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے جو سنانے لگا ہوں، 15-20 منٹ اور مسائل اور پڑھوں گا میں فضائل اور جشن، اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا، لیکن یہ 15 منٹ بڑے قیمتی ہے۔ سورہ نساء 4 سورہ اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے، مولا آباد رکھیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میں پوری ذمہ داری سے بیٹھا ہوں ڈنڈولا یار میں، قرآن لے کر آئے اور آیت نکالے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ رسول ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تجھے خدا سلامت رکھے نبی کے فضائل کو سننے والوں کو مولا آباد رکھے، آپ کی سماعتوں کو نظر بست بچائے، اور حبیب ہم تجھے ان سارے گواہوں پر گواہ بنائیں گے۔ سورہ نساء اور اب سورہ نحل 16 سورہ ملتی جلتی آئے، وَيَوْمَ 16 سورہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ کوئی نتیجہ نکل آئے، آیتیں تو ظاہر ہے وہی رہیں گے، کوئی نتیجہ نکل کے آئے تو میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اتنے بزرگ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے، وہ دن کیسا ہوگا؟ کون سا دن؟ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو مبعوث کریں گے اور رسول تجھے ان سارے گواہوں پر گواہ بنائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفسر نے لکھا کہ ہر امت کے گواہ سے مراد ہے اس امت کا نبی۔ میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا، میرا ساتھ دیتے رہنا ہے، تھکنا نہیں ہے میرا، میں آہستہ ہو جاؤں گا، آپ آہستہ نہیں ہو جائے گا، میں بیٹھا ہوا ہے، لگے علی والے بیٹھے ہیں، مجھے بہت سی باتیں کرنی ہے اس کے بعد بھی، آپ کی بیداری دیکھ رہا ہوں، موڈ دیکھ رہا ہوں، کتنا پڑھوائیں گے آپ مجھے اتنا میں پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ہر امت کے گواہ سے مراد شہید یعنی گواہ، ہر امت کے گواہ سے مراد مفسر نے لکھا کہ اس امت کا نبی ہے، یعنی کہ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے اور رسول تجھے ہم سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے۔ تو میرا محمد آدم پر بھی گواہ ہوگا، نوح پر بھی گواہ ہوگا، ابراہیم پر بھی گواہ ہوگا۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟
لفظ شہید ہے قرآن میں. اگر کسی کو سمجھنا ہو کہ یہ شہید لفظ کس گواہ کو کہتے ہیں تو سورہ نور جا کے پڑھیں. میں تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں. لفظ بیدار ہے نا. لفظ شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو واقعے کی گواہی اپنی آنکھ سے دیکھ کے دے. جملہ مکمل ہو گیا. مجھے نہیں معلوم میرے بیدار سننے والے نہیں ہیں. لفظ شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو واقعے کی گواہی سن کے نہیں اپنی آنکھ سے دیکھ کے دے. اللہ نے کہا ہر نبی اپنی امت کا شہید. میرا محمد سارے نبیوں پر گواہ. تو ماننا پڑے گا نا کہ جب آدم آئے تو محمد دیکھ رہا تھا. بولولی والے مجھے بڑا فیصلہ کرنا ہے. نوح آئے محمد دیکھ رہا تھا. ابراہیم آئے محمد دیکھ رہا تھا. موسیٰ آئے محمد دیکھ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد شہید ہے نا. وہ حدیث یاد آئی آپ کو؟ نبی کا جشن ہے. حدیث میں کیا پڑھنا؟ کنتو نبیان. میں اس وقت بھی نبی تھا. وہ آدم و بین المعرفتی کہ بھی آدم کا پتلا آبوں کے درمیان تھا. ضرورت تھی نا کہ میرا محمد سارے انبیاء سے پہلے آئے تاکہ جتنے بھی نبی آئے وہ محمد کے زیر نظر رہے. آدم محمد کے زیر نظر, نوح محمد کے زیر نظر, ابراہیم زیر نظر, موسیٰ زیر نظر, عیسیٰ زیر نظر, یعقوب زیر نظر. سارے محمد کے زیر نظر ہے تاکہ جتنے بھی آئے وہ محمد کے آنکھوں کے سامنے رہے. بس مجھے اتنا بتلا دو, آیت نے بتلا دیا کہ میرا محمد سارے انبیاء سے پہلے دنیا میں تھا تو کیا نگاہوں کے سامنے تھا؟ نگاہوں کے سامنے تو نہیں تھا. جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو اسے کہتے ہیں غائب. اور یہی تو فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں کہ پہلے محمد کی غیبت کو سارے مسلمان مانتے ہیں اور آخری محمد کی غیبت ہمارے علاوہ کوئی نہیں. حیدری کسی میں ٹوک رہا ہوں آپ کو. بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے. اس سے بھی بلند صلوات پڑھے محمد والے. ایسے مزہ نہیں آ رہا, مجھے مزہ نہیں آ رہا. صلوات بھیج دیے والے محمد پر جو حق ہے بلند ترین صلوات والے. پڑھوں تھک تو نہیں رہے؟ اگر تھک رہے بتا دیں کوئی تکلیف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب میں نے کہا نا کہ ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے. میرا محمد سارے انبیاء پر گواہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب دوسرا پارہ کوئی جملہ کہتا ہوں بار بار. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. اسلام میں ایک بڑی مشکل سے بات تھی, دل چاہ رہا تھا آپ سے کروں. اسلام میں ایک چیز کا احترام ہے. سورہ بنی اسرائیل میں کہتا اللہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے لوگوں, اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ خبردار اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. تھک گئے؟ تھک گئے. مشکل بات ہے, میں چھوڑ دوں یا پڑھوں؟ بات قرآن کی ہے, میرا ساتھ دیتے رہے. بات تیزی سے نہیں پڑھا کر سکتا, سورت سے گزر جاؤں گا ممکن جملہ جب ضائع ہو. آپ کی سماعت میں بھروسہ کر رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. حبیب تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ اے لوگوں تم کسی کی بندگی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا. اس آیت نے بتلا دیا, اعلان کر دیا کہ بندگی اور احسان اور ہے. کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ انسان اس کا بندہ ہو جائے. اور بندگی کا مرحلہ یقیناً اس سے بلند ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کیا جائے, ٹھیک ہے نا. اب اللہ کا قیام کا کلام ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. تو دل چاہ رہا ہے جملہ عرض کروں نبی کے جشن کے اندر کہ دیکھو میرے اللہ نے قرآن مجید میں اپنے سب سے بڑے نبی کو, امام الانبیاء کو, فخر الانبیاء کو دنیاوی رشتوں سے اتنا بے نیاز بنایا کہ خود اعلان کیا ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. سنیے گا جملہ, اتنا خاموش ہوئے.
मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। मैं देख रहा हूँ ये जुमला आपसे बयान करूँ या ना करूँ, थके हैं तो मुझे छोड़ दिएगा, अगर थके नहीं है तो मेरा साथ देना। पीछे वालों से बोलना, थके तो नहीं है। कुरान कहता है सूरह अहज़ाब में मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। कुरान ने कह दिया ना, सूरह अहज़ाब में जाके आयत देख लीजिएगा, मशहूर आयत, आपने सुनी भी होगी, आपने उलमा से पढ़ी भी होगी। अब मुझे बताएं, कुरान तो कहता है कि मोहम्मद बाप नहीं है, और मेरे मोहम्मद ने जब अपनी उम्मत से रिश्ता जोड़ा तो कहने लगे अना व अलीयुन अबावा हाज़िल उम्मा, मैं और अली दोनों इस उम्मत के बाप हैं। कैसी अजीब सी बात है। मेरे साथ नारे आगे में लगेंगे, मेरा साथ देना जरा। तो वो जो फरमा, मुझे एहसास है वक्त गुजर चुका, काफी देर हो गई है। मेरे सामने मोहतरम सुनने वाले ना बैठे होते तो जुमला में क्यों कहता। जुमला सुनिएगा, कुरान कहता है कि मोहम्मद बाप नहीं है, और नबी क्या कहते हैं, मैं सारी उम्मत का बाप हूँ, है ना। अजीब मंजिल है कि ना हो तो किसी का बाप ना हो। खुदा करिए जुमला पहुंच जाए। मेरा साथ देने वाले जरा मिलकर, पीछे वाले बोले जरा, सारे मिलकर चले। ना हो तो किसी का बाप ना हो, और हो तो सारी उम्मत का बाप हो। कुरान ऐलान करता है मोहम्मद बाप नहीं है, मोहम्मद कहते हैं मैं उम्मत का बाप हूँ, है ना। तो अब कैसे पता चले। तो अब कुरान ही से पूछें कि इस मसले का हल क्या है। खुदा करे मैं कितनी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कितनी ना मजाक करने आता हूँ, कितनी मुश्किल बात है जो मैंने छेड़ी थी आपके सामने। खुदा करे मेरे हाथ में ताकत हो नहीं, मौला के सदक़े में, रसूल खुदा के सदक़े में, कि ये जुमला पहुंचा सकूं। कुरान कहता है मोहम्मद बाप नहीं है, मोहम्मद कहेगा नहीं अबावा हाज़िल उम्मा, मैं बाप हूँ, है ना। तो अब कुरान से पूछे कि फैसला क्या है, कुरान क्या कहता है ना। अच्छा, तो अब कुरान क्या कहता है, मैं ये जुमला कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जहां अल्लाह ने कहा ना कि बाप नहीं है, वहीं पर ऐलान कर दिया कि बाप है। बोले मेरे साथ ऐसा नहीं, जो नहीं बोलेंगे मेरे साथ बोलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हो गया मैं, ऐसा नहीं, आपकी आवाज तेज आनी चाहिए। मैं चीख करूंगा अकेले फायदा नहीं है, मिलके सारे बोलेंगे तो मुझे बैठा हुआ है। जहां कुरान कहते हैं मोहम्मद बाप नहीं है, वहीं कहता है कि मोहम्मद बाप है। मंजिल फहम कुरान है, जरा मेरे साथ दिएगा। आपने जरा भी कहा लिखा हुआ है, दरअसल आयत पढ़नी पड़ेगी मिलकर साथ, ताकि फैसला हो जाए। माँ काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब कैसे पता चलेगा कि जनाब आप कह रहे हैं कि कोई कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि जहाँ पे लिखा हो कि बाप है, मैं साबित कर रहा हूँ कि जहाँ कहता है बाप नहीं है वही कहता है कि बाप है। साबित किस तरह करूँगा, साबित इसलिए करूँगा कि देखो जहाँ अल्लाह ने नफी की कि मोहम्मद बाप नहीं है, वहाँ क्या कहा अल्लाह ने, माँ काना मोहम्मद, वो रसूल जिसका इसमें गिरामी मोहम्मद है वो बाप नहीं है। मौला बात है, मौला आयत में है ना, मैंने कह रहा हूँ जहाँ पे अल्लाह ने नफी की तो वहाँ पे मेरे प्यारे मोहम्मद का नाम लिया, इसमें गिरामी मोहम्मद बाप नहीं है, ठीक है। वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन वो अल्लाह का रसूल है, वो खातमुन नबिय्यीन, और वो खातमुन नबिय्यीन है। अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ, इस सवाल के अंदर जवाब रखा हुआ है। मुझे बताएं, आयत कह रही है मोहम्मद बाप नहीं है रसूल है, इन दोनों जुमलों में रब्त क्या है। नहीं, मोहम्मद बाप नहीं है रसूल है, तो क्या कोई ऐसी शर्त है इमाम नबूवत की, रिसालत की, कि अगर मोहम्मद किसी के बाप होंगे तो रसूल नहीं होंगे। कुरान कहता है मोहम्मद बाप नहीं है लेकिन रसूल है, ठीक है ना। कुरान मोहम्मद बाप नहीं है लेकिन रसूल है, तो क्या दोनों जुमले में रब्त क्या है, रब्त होना चाहिए ना। अब कोई खड़का उठ के पूछे जनाब दोनों जुमले में रब्त क्या है, क्या मोहम्मद किसी के बाप नहीं होंगे क्या रसूल नहीं होंगे, अगर बाप होंगे तो क्या रसूल नहीं होंगे। खुदा कह रहे हैं मोहम्मद बाप नहीं है कि रसूल है, ऐसी तो कोई शर्त नहीं है इस्लाम के अंदर, शर्त नबूवत के अंदर, रिसालत के अंदर कि मोहम्मद अगर किसी के बाप है तो रसूल नहीं होंगे, नहीं कोई शर्त नहीं ऐसी। तो फिर आयत का मतलब क्या है, तो आयत फिर सुने पड़ता माँ काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, इसलिए मैं कह रहा था आपकी तवज्जो का तालिब था जुमले के ऊपर। जब अल्लाह ने नफी की ना, नफी की तो मेरे प्यारे नबी का नाम लिया कि मोहम्मद बाप नहीं है, ठीक है। और जब अल्लाह ने इकरार किया वलाकिन रसूलुल्लाह, लाकिन के माने मगर वो अल्लाह का रसूल है, ठीक है। आप उर्दू में भी बोलते हैं जनाब ये चीज ऐसी नहीं है मगर ऐसी है। पहले जुमले में आपने नफी कर दी ऐसी नहीं है, दूसरे जुमले में आपने इकरार किया मगर ऐसी है। कुरान ने जहां पर नफी की वहां नबी का नाम लिया, और जहां इकरार किया वहां नाम नहीं लिया, वहां नबी का ओहदा बयान किया। अल्लाह अकबर। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। जब अल्लाह ने नफी की मोहम्मद की बाप होने की तो मोहम्मद मेरे नबी का नाम लिया, मोहम्मद बाप नहीं है। और जब अल्लाह ने इकरार किया तो अल्लाह ने वहां पर नबी का नाम नहीं लिया, क्या लिया, रसूल अल्लाह, तो मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, यानी मोहम्मद
لیکن محمد کو اگر رسول بن کے دیکھو گے تو ساری امت اولاد ہوگی، محمد ان کا باپ ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے جملہ سمجھ لیا۔ مجھے ایک جملہ کرنا ہے، محمد باپ نہیں ہے لیکن رسول ہے۔ کیا بتایا آیت نے کہ اگر محمد کو محمد ہونے کی حیثیت سے دیکھو گے تو کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن اگر محمد رسول بن کر آئے گا تو ساری امت کا باپ ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ جب میرے نبی نے امت کے لیے اپنا باپ کا استعمال کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں مردوں کا باپ ہوں، میں عورتوں کا باپ ہوں، نہیں، عادل امت، میں امت کا باپ ہوں۔ اب ہماری سمجھ میں آ گیا، اتنا خاموش بیٹھے میں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب ہماری سمجھ میں آ گیا، علی والے اتنا آپ نے سمجھ لیا ہے۔ ایک جملہ توجہ فرمائے، یہ سارے جملے آسان ہو جائیں گے۔ اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ محمد جب اپنے باپ ہونے کا اعلان کرتا ہے تو اصل میں وہ عہدے کا اعلان ہے۔ محمد جب اپنے باپ ہونے کا اعلان کرتا ہے، جملہ ختم ہو گیا، میں نے تقریر ختم کر دی، بولا آنے والے میرے ساتھ ساتھ، محمد جب اپنے باپ ہونے کا اعلان کرتا ہے تو یہ باپ ہونے کا اعلان نہیں ہوتا، یہ عہدے کا اعلان ہوتا ہے کہ میں محمد ہونے کے حیثیت سے کسی کا باپ نہیں ہوں، لیکن رسول بن کر آؤں گا تو ساری امت اولاد ہوگی، میں امت کا باپ ہوں گا۔ اب ایک ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، یا رسول اللہ، میری سمجھ میں آ گیا کہ جب آپ باپ ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو یہ باپ کا نہیں، عہدے کا اعلان ہے۔ تو یا رسول اللہ، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مجمع کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ عہدے تو فقط دو ہیں، ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت، دونوں آپ پہ ختم ہو گئے۔ خاتم النبیین بھی ہے، خاتم المرسلین بھی ہے، یہ علی کو باپ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بولو علی والو، کیا بتلانا یہ تھا کہ میں اپنے باپ ہونے کا نہیں، عہدے کا اعلان کیا ہے کہ اگر میں محمد نبی بن کر امت کا باپ ہوں تو علی امام بن کر امت کا باپ۔ حیدری حیدری حیدری، اتنی ہی بلند صلوات مل کے محمد والے محمد والے کلیئر ہو گئی بات؟ یہ سچ رہے، محمد نے اپنے باپ ہونے کا اعلان نہیں کیا، اپنے عہدے کا اعلان کیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب آل محمد کے جانے والے ہیں، جشن ہے اور اب ذکر آ گیا ہے عہدے کا، اور فضائل سن رہے ہیں ہم، ہاتھ بھی بلند کرتے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ پڑھوں تو چار جملے پیچھے والے تو پوچھا پڑھوں؟ اب میں فضائل پڑھ چکا ہوں، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ اب ساری رات پڑھنے کا کہہ رہے ہیں مجھے، اب ساری رات تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن جملے جو پڑھنے ہیں وہ ساری رات کے لیے کافی ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ دیکھو علی والوں، فضائل پڑھ چکا میں فضائل پڑھ چکا، سنا چکا، آپ نے ہاتھ بلند کر دیے، نعرے لگا دیے، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، ہو گیا ہے نا؟ اب میں کچھ نہیں سنا رہا، اب میں کچھ نہیں سنا رہا ہوں، بس علی والوں کو، نبی والوں کو، قرآن والوں کو، اللہ والوں کو فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا ہوں۔ مل کے ساتھ ہے یار، ساتھ ہی اگر آپ خاموش بیٹھے ہو تو سارے لوگ فضائل سنا دی میں نے۔ فضائل کی فضیلت میں جملہ، اتنا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے مولا آباد رکھے۔ اب آپ کہیں گے جناب وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ ایک ایک جملہ قیمتی ہے، تحریک کے ڈانڈے میں لا رہا ہوں، فضائل کی فضیلت میں جملہ۔ علی والے بیٹھے ماشاءاللہ، نبی والے، اور فیصلہ مل کر کرنا ہے ہمیں، اور زمانے کو سنانا ہے ڈنکی کی چوٹ پر۔ دیکھو دنیا نے آل محمد کے عہدے میں تو اختلاف کیا، کہ آواز آنی چاہیے مجھے احساس ہے، کافی دیر سے شعرا پڑھتے تھے اور آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھک گئے، میں بھی تھک رہا ہوں نا، لیکن آپ کی بیداری، آپ کی بیدار مغزی، آپ کی جولانی مجھے مجبور کر دیتی ہے یہ جملہ کہنے کے اوپر، میں مجبور ہو جاتا ہوں جملہ کہنے کے اوپر جو آپ کہنے لگا ہوں۔ دنیا نے آل محمد کے عہدے میں اختلاف کیا، کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، ایسے ہی نا علی والوں؟ دنیا نے آل محمد کے عہدے میں، منصب میں اختلاف کیا، کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، روز اول سے اختلاف عہدے میں ہے، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کرے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد،
یہ جملہ غیر ذمہ دارانہ نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. دنیا نے آل محمد کے منصب میں اختلاف کیا، روز اول سے اختلاف منصب میں ہے، عہدے میں نہیں ہے. بولنا میرے ساتھ ساتھ جتنے آخری کلمات ہیں، اپنا حصہ ڈالیں اس جشن کے اندر تاکہ بیان مکمل ہو جائے. پوری بیداری سے پڑھا، آپ نے میرا ساتھ دیا. مولا آباد رکھے آپ کے ان ہاتھوں کو، آپ کی ان آوازوں کو سلامت رکھے، ہے نا. مولا صحت کاملہ فرمائے جشن کے صدقے میں سارے مریضوں کو، آپ کی پریشانی کو دور کرے. اچھا تو اب جملہ کیا کر رہا ہوں میں؟ کسی کی ہمت نہیں کہ فضائل کا انکار کر دے. کیوں؟ جیسے کہ فضائل وہ ہیں جنہیں ادھر والے بھی مانتے ہیں، ادھر والے بھی مانتے ہیں. اب مجھے ایک ایک جملے پر فیصلے ہو رہے ہیں. تو دنیا نے عہدے میں اختلاف کیا، فضائل میں اختلاف نہیں کیا. تو مجھے کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ جو عہدے کو نہ مانے اہل بیت کے، وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں بن سکتا. لیکن جو فضائل کو نہ مانے وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت ہے. مولا آباد کے ڈنڈولا یار کہتے ہیں محترم سننے والے، نبی کے چاہنے والے، خدا سلام کے نبی کا پرچم اٹھانے والے، نبی کے جھنڈا اٹھانے والوں کو آل محمد کے عہدے کو اختلاف بنایا. لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ آل محمد کے فضائل کا انکار کرے. تو پتہ والے دو چیزیں ہو گئی. بڑا اہم فیصلہ دینے لگا ہوں میں. اب دو چیزیں ہو گئی. ایک ہو گئی اختلافی، عہدہ ہو گیا اختلافی، کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا. فضائل ہو گئے اتفاقی، سب مانتے ہیں، ہے نا. اچھا تو اب اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، مثال دے رہا ہوں، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ جو دلیل آپ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دیں گے اسے اختلافی نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ بھی اختلافی ہوئی تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بھی اختلاف کی بات، وہ بھی اختلاف کی بات، سننے والا آپ کی بات نہیں مانے گا. ٹھیک ہے نا. میں مثال دینا چاہ رہا ہوں، بس مثال پھر علی بالوں بڑا آپ نے میرا ساتھ دیا، میرا ساتھ دونی گا. مثال دے رہا ہوں، یہ مثال ایک سننے والے پہنچ جائے، بچوں بزرگوں نوجوانوں تو کی طرح میں بیٹھا ہے ماشاءاللہ. وہ مثال یہ ہے کہ دو لوگ تھے، دو دوست، دو رفیق، ہے نا، دونوں کی دوستی ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا کسی ایک کے بارے میں، آپ کسی کو نہیں مانتے نہ اس کو نہ اس کو. مجھ سے آپ نے پوچھا جناب کہ فلاں صاحب ان دونوں میں سے عالم ہے؟ میں نے کہا عالم ہے. سنیے گا، بڑی کام کی مثال ہے. میں تھک رہا ہوں، آپ کی بیداری میری تھکن کو دور کر دے گی. اسٹیج سے وہاں تک بیٹھے ہوئے بس ختم ہو رہا ہے، آپ کی زحمتیں ختم ہو رہی ہیں. یہ سوچ کے اٹھیے گا کہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اور مل کے فیصلہ کرنا ہے. آپ نے کہا جناب ایک سوال ہے. میں نے کہا بتائیں. کہتے ہیں یہ دونوں جو ہے ان کو میں مانتا نہیں ہوں. میں نے کہا ٹھیک. پھر آپ نے کہا یہ فلاں ان میں سے عالم ہے؟ میں نے کہا ہے. آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل اس کا دوست ہے. آپ نے کہا کیا بات ہوئی؟ میں نے اسے مانتا ہوں نہ اسے مانتا ہوں. جملہ ضائع ہو جائے. آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے. جشن کے آخری کلمات ہیں، میں چھوڑ دوں گا. سلامت ہے مل کے سب کچھ، پیچھے والوں کو جو کہنا آگے والوں کو بھی. مولا آباد رکھے. میں نے کہا جناب یہ عالم ہے، آپ نے کہا دلیل؟ میں نے کہا اس کا دوست. آپ نے کہا یہ تو بیکار کی بات کر دی آپ نے. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا میں اسے عالم مانتا ہوں نہ اسے مانتا ہوں. میں نے کہا یار تو اچھی بات ہوگی، کیا کروں میں؟ ابھی میری آپ سے باتیں بحث ہو ہی رہی تھی کہ مجمع میں ایک آدمی داخل ہوا، یہ سارے مانتے تھے. اس سے پوچھا یہ عالم تھا؟ اس نے کہا ہے. اب نہ آپ کی ہمت نہ میری ہمت. اب اختلاف کرنے کی کسی کی ہمت نہیں، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو جو دلیل اس اختلاف کو ختم کرتی ہے وہ خود اختلافی نہیں ہوتی، ہے نا. اب ہماری سمجھ میں آ گیا دوستوں، کیا سمجھ میں آ گیا کہ میرے اللہ نے میری شہزادی کونین کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا، نوح سے زیادہ شکر دیا، ابراہیم سے زیادہ فضائل دیے، موسیٰ سے زیادہ ہیبت دی. لیکن اس کے باوجود نہ نبی بنایا نہ امام. اس کے نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. نہیں معلوم جملہ پہنچا نہیں مولا. میرے اللہ نے میری شہزادی کو انبیاء سے زیادہ باکمال بنایا ہے نا، لیکن اس کے باوجود نہ نبی بنایا شہزادی کو نہ امام بنایا. لیکن نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا، کسی نے نہیں مانا. کسی نے نوح کو مانا، کسی نے نہیں مانا. کسی نے ابراہیم کو مانا، کسی نے نہیں مانا. کسی نے موسیٰ کو مانا، کسی نے نہیں مانا. اللہ نے طے کیا کہ اگر سب کو عہدے دار بناؤں گا تو جب کسی کے عہدے کا مسئلہ ہوگا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا. اس لیے ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر مبادلے میں جائے تو نبی کے کام آئے، فدق کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے.
خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پڑھوں اور میں پیچھے نے بولے یہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھ مجھے غدیر خون کی یاد دلا رہے ہیں. میرے نبی نے بھی میرے علی کو ہاتھ پہ بلند کیا تھا اور کہا تھا من کن تو مولا ہو وہانا علی المولا. ہاتھ پہ بلند کیا کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ آواز نہیں آ رہی اس کا یہ اس کا یہ. نبی نے بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے, جنگ پر تنزیل قرآن ہم کریں گے, جنگ پر تعبیل قرآن علی کریں گے, تاسیس ایمان ہم کریں گے, تکمیل ایمان علی کریں گے, تحریک نبوت ہم کریں گے, تائید نبوت علی کریں گے. زندگی ہم سنواریں گے, تقدیر کو علی پر ڈائیں گے, اور چاند ہم شق کریں گے, سورج کو علی اٹھائیں گے. مولا آباد رکھے, سلامت ہے, سلامت ہے. میں ایسی بیدار چاہ رہا ہوں, آخری کلمات ہے. خدا بانیہ نے جیسا کہ توفیق میں اضافہ فرمائے, جو شیخ بیٹھے ہوئے میرے محترم سننے والے, جو پیچھے بیٹھے ہوئے, جو دائیں ہیں, جو بائیں ہیں, مولا سب کی حاجت کو پورا کرے. اور آخری جملے سننا, میرا ساتھ دینا مل کر. نبی نے ہاتھ پہ بلند کیا, کہا جس کا میں مولا اس کا یالی مولا. سوالات کا مجمع ہے. نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا یالی مولا. ممبر چھوڑ رہا ہوں. نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا یالی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ قرآن ہمارا پڑھائے علی, قرآن ہمارا پڑھائے علی, شریعت ہماری چلائے علی, چراغ ہمارا چلائے علی, گرے علم اٹھائے علی, کھڑے سلم گرائے علی, دعویٰ ہمارا شہادت علی کی, اطاعت ہماری مودت علی کی, نبوت ہماری امامت علی کی, رسالت ہماری ولایت علی کی, جلال ہم ہوں گے جمال علی, دین ہم ہوں گے کمال علی, رحمت ہم ہوں گے نعمت علی, قرآن ہم ہوں گے حجت علی, شہر علم ہم ہوں گے علم قدر علی, مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی, طٰہٰ ہم ہوں گے آل یاسین علی, کتاب مبی ہم ہوں گے امام مبی علی, الستو اعلیٰ ہم ہوں گے من کنت مولا علی, اور مکہ مکہ ہم ہوں گے زمان زمان علی, اور جہاں جہاں ہم ہوں گے بابا علی. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما, جو مقروض ہمیں قرضوں کو عطا فرما, جو بیمار انہیں صحت کاملہ عطا فرما, ہمیں اس میں محمد و علی محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے ظہور کو ہم سب کے لیے باعث فرما.